اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین اللہم آمین. ختم شریف اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے قبول و منظور فرمائیں. ثواب اس کا محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح عالی کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. سب کو وسیع حلال اور کشادہ رزق اللہ پاک نصیب فرمائے. ہر قسم کی معاشی تنگیوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. سب کو صحت تندرستی امن اور سلامتی والی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन गिरामी कदर, आज की ये महाना महफ़िल खानका शरीफ के अंदर इनकाद पजीर है। अल्लाह ताला हमें हज़रत साहब की तवज्जुहात आलिया नसीब फरमाए और हमें शरीयत मुताहरा पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारना अल्लाह ताला नसीब फरमाए। हमारे क़ुलूब को अपने ज़िक्र से मुनव्वर फरमाए। महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से फरमाते हैं। कारी जावेद अख्तर नक्शबंदी साहब से मुल्तमिस हूँ आप आएँ, तिलावत कलाम मजीद से महफ़िल पाक का आगाज़ फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़ुल यअति बिमा गल्ल यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। अफ़मन इत्तबअ रिज़्वानल्लाहि कमन बआ बिसख़तिम मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। हुम दराजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और नबी की ये शान नहीं कि वो खयानत करे, और जो खयानत करे क़यामत के दिन उसके साथ आएगा।
پھر ہر جان کو اس کے کیے کی پورا بدلہ دیا جائے۔ اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے قیامت کے دن اس کے ساتھ آئے گا، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو جائے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی؟ سب کے اپنے اپنے درجات ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ نے احسان عظیم فرمایا ایمان والوں پر جب ان میں انہی میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً وہ اس رسول کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ قاری جوید اختر صاحب تلاوت فرما رہے تھے۔ قاری سراج صاحب سے ملتمس ہوں مختصر وقت کے لیے کہ آپ بھی تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، سارے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بہت پیاری محفل ہے۔ بس میں ایک دو آیاتیں پڑھوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا میلاد کیسے منایا کہ چونکہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہمارے آقا کا نور تھا، لہٰذا رب نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو یہ سرکار کا میلاد تھا۔ تو اسی بارے میں ایک دو آیاتیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قاری سراج صاحب تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، یا رسول اللہ کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی۔ لے جائے گی ایک دن ہمیں طیبہ میں اڑا کر، ہوا جس دن جھوم کے آئی تیرے در کی، تمنا یہی لے کر آیا ہے آج نصیر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، تمنا یہی لے کر آیا ہے آج نصیر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب محسن نصیر صاحب، آپ تشریف لائیں، کوٹ پنڈی دا سے آئے ہوئے مہمان ہیں، نعت رسول مقبول پیش فرمائیں، آپ استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ قاضی ارشاد صاحب آگے تشریف لے آئیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ الحاج محمد علی ظہوری علیہ رحمہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہے۔ قبلہ قاضی صاحب نے حکم دیا ہے محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سور نعمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا
سویرا سویرا ہوا چار سور رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محسن نصیر صاحب، محفل پاک میں شریک ہوئے ہیں علامہ گل رحمان صاحب، آپ آگے تشریف لے آئیں۔ علامہ گل رحمان صاحب آئے ہیں، آپ آگے تشریف لے آئیں۔ معزز محترم سامعین، حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ علم کے اندر بڑی طاقت ہے۔ علم پڑھنا پڑھانا آپ کا ذوق تھا، آپ کا شوق تھا، کتب بینی، کتب خریدنا، پڑھنا اور اس علم کا فیضان آگے تقسیم کرنا، یہ بھی آپ کی طبیعت مبارک کے اندر جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ذوق پایا جاتا تھا۔ یہی فیضان آگے بھی منتقل ہوا کہ بلا حضرت صاحب نے بھی ساری زندگی علم پڑھا بھی ہے، آگے پڑھایا بھی ہے، اور ہزاروں لوگوں کو آگے یہ فیضان آپ نے تقسیم بھی فرمایا ہے۔ روحانیت کے ساتھ ساتھ یہ جو ظاہری علوم ہے یہاں اس کا بھی سمندر جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ حضرت صاحب کے ساتھ محبین جو ہیں ان میں بھی کافی یہ ذوق اور شوق پایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج اس محفل میں تشریف لائے ہیں لاہور سے ہمارے استاد گرامی استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اللہ بخش تونسوی صاحب زیدہ شرف ہو۔ آپ جامعہ نظامیہ سے فاضل ہیں اور صرف آپ کی نظامیہ سے فراغت ہی نہیں ہے، آپ نے ایسے علم حاصل کیا جیسے علم پڑھنے کا حق ہے، اور پڑھنے کے بعد تدریس کے میدان کے اندر بھی آئے ہیں اور تصنیف کے میدان کے اندر بھی آئے ہیں۔ آپ نے بہت تھوڑے عرصہ کے اندر کوئی 1 درجن سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، آپ نے لکھی ہیں، اور مختلف عربی کتب کے تراجم بھی کیے ہیں۔ آپ نے تاریخ اور فضائل مدینہ کے نام سے امام ابن نجار کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ ترجمہ والی کتاب لے کر حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوا تھا، آپ کو پیش بھی استادوں کی طرف سے ہی کی تھی۔ تو حضرت صاحب نے اس کو پڑھنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ یہ کتاب کا جو ترجمہ ہے یہ بہت معیاری قسم کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب کیونکہ خود عربی پر بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور عربی ادب پر بھی آپ کی گہری نظر ہے، اور عرب کے شعراء کے آپ کو کلام بھی یاد ہیں، اور آپ اس میں کافی درک رکھتے ہیں۔ آپ کا کسی کے لیے یہ فرمانا کہ وہ اس قدر مہارت کے ساتھ انہوں نے ترجمہ کیا ہے یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ استاد صاحب نے ابھی حال ہی میں 1 سال ہونے کے قریب ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جامع الصغیر، اس میں 10,000 سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ آپ نے 5 سال شب و روز محنت کر کے اس 10,000 سے زائد احادیث کا ترجمہ اور اس کی شرح اور ان احادیث کی تخریج اصل مصادر سے آپ نے فرمائی ہے، اور 7 جلدوں کے اندر یہ کتاب النافع الکبیر شرح جامع الصغیر کے نام سے چھپ گئی ہے، مارکیٹ میں آئی ہے،
اور استاد صاحب لاہور سے یہ کتاب خود حضرت صاحب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تحفتاً دینے کے لیے آپ خانقاہ میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ آپ اپنے اساتذہ کے بڑے منظور نظر ہیں۔ استاد حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دیدہ شرف ہو، امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ڈاکٹر فضل عنان سعیدی صاحب، علامہ طاہر تبسم صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان اساتذہ سے آپ نے یہ جو ہے وہ علوم حاصل کیے ہیں اور ان سب کو آپ پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ آپ پڑھاتے ہوئے بھی اسی اعتماد کے ساتھ پڑھاتے ہیں، بڑا شوق ہے آپ کو بھی کتب بینی کا، لکھنے کا، آگے علم پھیلانے کا۔ آج وہ تشریف لائے ہیں تو میں ان سے التماس کرتا ہوں وہ مائک پر آئیں اور کچھ دیر کے لیے گفتگو فرمائیں اور ہمیں معزز فرمائیں۔ آپ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تھوڑی سی میں اپنی بھی اصلاح کروں گا اور میرے جو ساتھی ہیں علامہ مولانا محمد ماجد محمود نقشبندی صاحب حافظہ اللہ، ان کی بھی شروع میں اصلاح کر کے پھر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ کہ میں خانقاہ میں تشریف نہیں لے آیا، میں خانقاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ علامہ مولانا عبدالحکیم خان اختر شاہ جہان پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے ابو داؤد شریف کے ترجمہ کے شروع میں، کو اعزاز بخشے، ہم یہاں اعزاز لینے آئے ہیں، دینے نہیں آئے معاذ اللہ۔ بڑے عرصہ دراز سے میری خواہش تھی سیرت سید الورا شریف، میں نے کئی مرتبہ اس کا مطالعہ کیا اور کئی دوستوں کو لے کر دی۔ حق بات تو یہ ہے کہ اس جیسی سیرت کی کتاب اردو زبان میں نہیں ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ ایسی جامع معنی مدلل محقق عربی کتاب، عربی کتب میں بھی ایسی کتاب نہیں ہے تو یہ بھی بے جا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں حضرت قبلہ بزرگوں کی اس کتاب پر آپ یقین کریں ناز ہے کہ اہل سنت میں ایسے عظیم، صرف عالم نہیں، عالم، محدث اور ماہر فن اسماء الرجال اور عربی کلام پر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں قادر الکلام، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے آپ کو نوازا ہے۔ تو میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں حضرت کی زیارت کروں، لیکن کچھ ایسی میری آپ یوں سمجھیں کہ بدقسمتی تھی کہ میں اتنا عرصہ حاضر نہیں ہو سکا۔ آج میں حاضر ہوا ہوں، میرا دل خوش ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضرت قبلہ صاحب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، آپ کے صاحبزادگان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شریف کے حوالے سے
صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے محب اور عاشق تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، اونٹنی کو لے کر باہر لے گئے، ایک دو گلی سے اس کو پھرا کر چکر لگا کر واپس تشریف لے آئے اور آ کر اونٹنی کو باندھ دیا۔ آپ کے شاگردوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضور کیا وجہ ہے آپ اپنی اونٹنی کو لے کر گئے، ایسے گلی سے پھرا کے واپس لے آئے؟ فرمایا اللہ کی قسم یہ تو میں بھی نہیں جانتا، بس میں نے ایک بار رسول اللہ کو دیکھا تھا، آپ نے ایسے اونٹنی کو ایسے لے کر گئے واپس لے کر آئے، میں حضور کی اتباع میں کر رہا ہوں۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوال میں آپ کے شاگرد کہتے تھے لو رأیت عبداللہ ابن عمر یتتبع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقلت انہ لمجنون، اگر تم دیکھتے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کس قدر شدت سے اتباع کرتے تھے، اگر تم دیکھتے وہ کتنی شدت سے اتباع کر رہے ہیں، کتنی محبت سے، تو تم کہتے یہ بندہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ حالانکہ وہ دیوانے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ کے عاشق تھے۔ امام ذہبی نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں، جب آپ کے شاگردوں نے کہا آپ کا بیٹا سامنے سے آ رہا تھا جس کا نام تھا بلال، شاگردوں نے کہا حضرت آپ کا بیٹا بلال بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اس بلال کی کیا حیثیت ہے، تم یوں کہو رسول اللہ کے بلال کی کیا بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ بخاری شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی تربیت کرنے والے والد سے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ صاحبزادگان کو کس قدر اپنے والد کریم کی خدمت کر رہے ہیں، کس قدر ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی یہ مقام اپنے والد کریم سے ملا ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس سفر میں شریک تھے، آپ کے والد حضرت فاروق اعظم بھی تھے اس سفر میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اونٹنی پر سوار تھا، اور وہ جو اونٹنی تھی بار بار اچھل کود کر رہی تھی، اور اتنا اچھل کود کر رہی تھی حتیٰ کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے نکل جاتی۔ میں بچہ تھا، مجھے اس وقت اتنا خیال نہیں تھا، تو میرے والد نے مجھے بلایا خبردار اب رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنا، پیچھے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں وہ اونٹنی تھی جانور، وہ پھر آگے بڑھ جاتا، مجھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو تھپڑ لگا دیا، فرمایا اب تم نے آگے نہیں بڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں ذرا غمگین ہو گیا ہوں کیونکہ میرے والد نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں غمگین ہو گیا تھا، تو حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، یہ اونٹنی تمہاری ہے؟ عرض کیجیے میری ہے۔ فرمایا یہ تم مجھ سے بیچنا چاہتے ہو؟ عرض کیجیے ہوا اللہ کا یا رسول اللہ، حضور آپ کی ہے۔ فرمایا میں نے خرید لی اور اسی وقت رقم ادا فرما دی۔ فرمایا عبداللہ یہ اونٹنی میں نے تمہیں ہبہ کر دی ہے، میں نے تمہیں گفٹ کر دی ہے، میں نے تمہیں تحفے میں دے دی ہے، اب تم جاؤ چاہے مجھ سے آگے نکل جاؤ، یہ تمہاری ہے، اب میں جانوں اور تم جانو، اے عمر اب تم نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ یہ جو کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ ساری باتیں محبت رسول کے حوالے سے، میں پھر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ قبلہ حضرت صاحب کی کتاب سید الورا کو آپ بار بار پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی سماعت کریں، اگر پڑھ نہیں سکتے تو سماعت کریں، گھروں میں بھی پڑھنے کی ترغیب دیں، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، یعنی اسی کے اندر آپ کو عشق محمد بھی ملے گا، محبت محمد بھی ملے گی، اس کے اندر آپ کو ادب مصطفیٰ بھی ملے گا، اس کے اندر سیرت ذاتیہ بھی آپ کو ملے گی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الغرض وہ عشق و محبت مصطفیٰ سے ایک معمور کتاب ہے،
وہ ایک صحیفہ انقلاب جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ایسی مبارک کتاب ہے، اس کتاب کو آپ پڑھیں۔ یہ کوئی ظاہری طور پر میں تعریف نہیں کر رہا، میں اس کتاب کو کئی بار پڑھ کر پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہاں چھوٹی سی حضرت صاحب کے سامنے ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بندہ ناچیز کی بھی ایک کتاب ہے سیرت پر، چھوٹی سی کتاب ہے، عربی میں کتاب تھی۔ مسجد حرام میں ایک شیخ ہیں، پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر عمر ان کا نام ہے، سراج بن عمر، ان کی کتاب تھی السیرۃ الذاتیہ لخیر البریہ۔ حرم شریف کے اندر بیٹھ کر میں نے اس کا ترجمہ کیا۔ وہ چھوٹی سی کتاب ہے، تقریباً 60-70 صفحات کی کتاب ہے۔ جب ترجمہ میں نے مکمل کیا تو ہمارے استاذ ہیں، شیخ ہیں، قبلہ مفتی محمد خان قادری صاحب مرحوم رحمہ اللہ، میں نے جب ان کے سامنے پیش کی، میں نے کہا حضور اس کا نام آپ رکھ دیں، اب ذرا سنیے۔ تو فرمانے لگے یار وہ قاضی صاحب کی جو کتاب ہے نا سیرت سید الورا، کتنا اچھا نام ہے۔ میں کہ جی وہ تو کمال نام ہے۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ملتا جلتا نام رکھ لیں؟ میں کہ جی رکھ لیں۔ کہتے ہیں انہوں نے سیرت سید الورا رکھا ہے، تم سیرت خیر الورا رکھ لو۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت خیر الورا سیرت سید الورا کے سامنے ایسے ہے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ آپ رکھ دیں، بلکہ یہ مثال بھی غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کتاب کے سامنے اس کتاب کی حیثیت کوئی نہیں ہے، مگر حضرت کی اس کتاب میں بھی استفادہ اسی کتاب سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے جانشینوں کو سلامت رکھے، صحت و ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر سلامت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشی فرماؤ گے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا لگا۔ جامعہ حاضہ کے طالب علم ہیں حافظ محمد حسن صاحب، ان سے ملتمس ہوائیں اور شجرہ شریف پڑھیں۔ حافظ محمد حسن صاحب، آپ تشریف لائیں اور شجرہ شریف آپ پڑھ دیں۔ یا الہی مصطفیٰ رحمت بدامہ کے طفیل، حضرت صدیق علی قدر سلمہ کے طفیل، قاسم و جعفر جناب بایزید ابوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ حمدہ کے طفیل، عبد خالق عارف محمود پھر شاہ علی، شیخ سماسی امیر بزم عرفاں کے طفیل، شاہ بہاؤالدین علاؤالدین چرخی کے طفیل، پھر عبید اللہ شاہ اخرار ذیشاں کے طفیل، شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی، باقی باللہ شیخ احمد مہر تاباں کے طفیل، حضرت معصوم سیف الدین علی مر
نور محمد جان جانا کے طفیل شاہ عبداللہ شاہ بوسعید احمد سعید پھر جناب دوست کندھاری عثمان کے طفیل پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار مرشدی دائم مدیر جامع عرفان کے طفیل دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل ابھی حضرت صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے، اس کے بعد ابھی ساتھ ہی اذان ہو جائے گی۔ کچھ نئے دوست ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں 1:30 بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی اور اس کے بعد پھر لنگر پیش کیا جائے۔ بس دعا مختصر کی دعا کوئی مزدار سے اذان ہو جائے۔ ربنا آتنا قبل ربنا اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة والذي الرفيع فبعث مقاما محمودا للذي وعدته وارزقنا شفاعته وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ بڑے علم والے لوگ آئے ہوئے ہیں، باتیں کرنے کو جی تو بہت چاہتا ہے، مگر میرا نہ تو زبان سلامت ہے اور نہ دماغ ٹھکانے پر اس طرح سے ہے، ایسے گزارا نہیں آج تک ہو رہا ہے۔ جو بھی اب
اپنے ناتمام الفاظ کے ساتھ جو سن لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی قبول فرمائے اور مجھ سے بھی قبول فرمائے۔ کتنی اچھی گفتگو توسیع صاحب نے اور علامہ صاحب نے کی ہے، اور باقی صاحب نے بھی بے شمار اعلیٰ گفتگو فرمائی ہے، اور خاص طور پر ان کتابوں کو خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ساری محبت کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت نصیب فرمائے، اور آپ کے در دولت پر حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں سنہری جالیوں کے سامنے وہاں بھی بیٹھ کے تضمین سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح کے ذوق شوق جس طرح سے ہمیں کبھی ہوا کرتا تھا اور کبھی صحت مند ہوا کرتے تھے تو جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ ذوق شوق ہمیں پھر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔